آج ہماری جو ہے نا جی پروگرام کی اسپیشلٹی وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں سارہ زبیر ہیں, اور سارہ زبیر کی اسپیشلٹی جو ان سی مارکیٹنگ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب ہم آن لائن اس پہ نہیں ہوئے تھے, آن ایئر نہیں ہوئے تھے, اور میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک بڑی ڈفرینٹ سی پرسنالٹی اور سرو کرنے والی اور ایک ماڈرن لبادے میں صوفی یہ میں کہوں گا, مجھے بڑا اچھا لگا. سارہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. چلیں اعلیٰ, یہ تو کمال. عید کی تیاری ہیں؟ میں نے تو رمضان سے پہلے کر لی تھی. بڑے فاسٹ ہوئے, اعلیٰ ہو گیا جی, بڑا اعلیٰ ہو گیا. اور یہ شروع سے ایسے کر رہے ہو, تیاری پہلے کر لیتے ہو؟ ہاں, آئی گیٹ انتھوزیاسٹک. میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے نا کافی زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں, کافی چیزوں کو پیشنیٹلی لیتی ہوں. جو موقع ملتا ہے کہتے ہیں لے لو, جو اچھی چیز لگی چلو کر لو. تو یہ تو بڑی سستی ہماری قوم ہے, ہم تو صرف پیشن کرکٹ میں دکھاتے ہیں, باقی تو لائف میں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. لڑکیاں سست نہیں ہے, یہ تو لڑکوں پہ الزام آ گیا جی. پھر تو اب میں کیا ڈیفینڈ کروں جی, میں مل جاتا ہوں آپ کے ساتھ, میں بھی لڑکیوں کے ساتھ مل جاتا ہوں کیونکہ پروگرام گھنٹہ گزارنا میری بچت اسی میں ہے. اچھا سارا یہ بتائیے گا کہ یہ یقیناً جو سا دنیا میں مارکیٹنگ اتنی پرانی جتنی دنیا پرانی ہے, اور مارکیٹنگ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں, فلپ کوٹلر پڑھتے ہیں اور باقی سارا کچھ پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں, اتنا کچھ بدل گیا ہے, اور مارکیٹنگ کے ٹولز اتنے بدل گئے ہیں, جیسے جیسے گیجٹس آئے ہیں اور ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ہے, چیزیں آئی ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا کبھی مارکیٹنگ میں جمود آیا ہے, اسٹیٹکنیس آئی ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, ایک انسان کی ایگزامپل دیتی ہوں, ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کسی انسان کو اسٹیگننٹ دیکھا ہے؟ لائف میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. یو کیپ آن گروئنگ, آپ چینج ہوتے رہتے ہو, آپ کی اسکن چینج ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے آہستہ آہستہ. سملرلی آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیگننٹ رہے. مارکیٹنگ اٹ سیلف رہ ہی نہیں سکتی. ایک 1960s کا دور تھا, جو بیچو گے بکتا تھا. ایک 1970s کا تھا, 1980s, پھر مارکیٹنگ کانسیپٹ آ گیا. اب نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں. آپ کبھی بھی ایک اسٹریٹجی پہ بیس ہو کے چیز کو چلا ہی نہیں سکتے, اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے. آپ کسی چیز کو کیا خاک چلائیں گے؟ اچھا, یہ مارکیٹنگ کے جو ٹرینڈ سارے بدل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مارکیٹنگ کے ٹولز جو ان سے کمپنیز یوز کرتی ہیں اور لوگ یوز کرتے ہیں بڑے چیپ چیپ سے لگتے ہیں, بڑے ہولے ہولے سے لگتے ہیں, اور وہ بلکہ ایون کہ بکس بھی ریکمینڈ نہیں کرتی, ان کے دیسی ٹوٹ کے سارے مارکیٹنگ کے چارے ہوتے ہیں. ایسے کوئی بھی دیکھا آپ نے, ویسے غور کیا؟ بہت دیکھے ہیں, لیکن دیکھیں ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ آپ دیکھیں, وہ ایگزیکٹلی ٹارگیٹ کس کو کر رہے ہیں. کافی چیزوں پہ ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں, ہم میڈیا انڈسٹری بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی اگر اتنی پرابلم ہے تو سب سے زیادہ ریٹنگ ہی اس چینل کی کیوں آتی ہے, اس پروگرام کی ریٹنگ کیوں آتی ہے؟ اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ مت دیکھو, نہ دیکھو. جس دن دیکھنا بند کرو گے اس دن وہ شو بند ہو جائے گا. الٹیمیٹ نان پروفٹ تو نہیں ہے نا, ہماری ڈیمانڈ ہے تو چیزیں بڑھتی ہیں. وہ دکھانا آتا ہے نا ان کو پتا کہ ہم نے کیسے پکڑنا ہے عوام کو, اور سارے کا سارا جو انسان عوام کو یہ چیزیں پسند بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھار. کچھ لوگوں کو آتی ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں آتی. صحیح. وہ پرانے ہوتے تھے نا وہ حکیم, تو وہ شیر انہوں نے پنجرے میں بند کیا ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں ابھی نکال کے دکھائیں گے, تو وہ 5 گھنٹے تک تقریر کرتے تھے لیکن نکال کے نہیں دکھاتے تھے. لوگ کھڑے بیچارے جو ان سے ابھی شیر میں باہر نکلنا ہے اور اس کے بعد سلام کرنا ہے سب کو. تو یہ جو سارے ایسے ٹولز لوگ یوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹارگیٹ مارکیٹ ان کی ایسی ہوتی ہے, لیکن بڑی عوام ہماری ایسی ہے جو اگر آسان بھاشا میں کہوں تو الو بن جاتی ہے. تو یہ کیا کہو گے, یہ اس طرح کے مارکیٹنگ ٹولز جو ان سے جو کہ لانگ لائف نہیں ہے, ان کی بہت لائف نہیں, ان پہ کیا کمنٹ کرو گے آپ؟ لانگ لائف تو ایگزیکٹلی کسی بھی ٹول کی نہیں ہوتی. میرے خیال سے آپ کو اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. اور اگر آپ فرینکلی بات کریں تو آپ نے ایک پروڈکٹ کا یا ایک کمپنی یا ایک سروس کی ایک امیج ہی بنانی ہوتی ہے نا. آپ نے بتانا ہوتا ہے جی اس کے ساتھ چیزیں ایسوسیٹ کرنی ہوتی ہیں. وہ کافی ہے, لوگ کافی کے پیچھے اتنے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں. میں برانڈس کے نام اس وقت نہیں لوں گی, لے بھی لیں, خیر چلیں ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں. لے بھی لیں, خیر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کموڈٹی ہے, چینی ہے, کموڈٹی کو لوگ برانڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی ایک فیلنگ ایسوسیٹ ہو گئی ہیں. اور وہ ہوئی کیسے ہیں, وہ الو بنا کے ہوتی ہیں. یعنی الو بنانے کا نام مارکیٹنگ رکھ دیا. آپ میں کہتی ہوں ہم پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے, جو ہمارا کاٹن ہے اس سے اچھا ریفائنڈ کاٹن کوئی نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں, جو فٹ بال تھا وہ پاکستان نے بنا تھا, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی چیزیں ہم بناتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. 100 روپے کا لے لو, ٹھیک ہے. اگلا بندہ برانڈ کرتا ہے, اس کو ایڈورٹائز کرتا ہے, فیلنگز ایسوسیٹ کرتا ہے, نائکی جسٹ ڈو اٹ, پیشنیٹ, یہ وہ فیلنگس, انتھوزیازم, اور آگے کیا ہوتا ہے, آگے وہ اسی چیز کو 1 لاکھ کا بھی بیچتے تھے. اور ہم آپ نے بات کی فیلنگز اٹیچ کرنے کی, مارکیٹنگ میں کیا ٹولز پڑھائے جاتے ہیں جو فیلنگز اٹیچ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ واقعی انسان کو ڈرائیو کرنے والی بڑی طاقتور چیز ہے فیلنگز ہے,
اور ان ایموشنز اور فیلنگز میں بھی کچھ ایموشنز ایسے ہیں جو بڑے زیادہ طاقتور ہیں نا, یا غصہ دلا دے رہے ہیں, محبت والے جو ان سے فیلنگز. تو یہ کیسے مطلب اس کو ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے؟ اس کے ڈفرینٹ ٹولس, ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے. اچھا, آپ کو مثال بھی دے سکتے ہو, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو برانڈ نیم, جسٹ ہم کرٹک سے بچتے ہیں, اس کی وجہ کہ کرٹک اگر کریں تو پھر ہمیں گلا کسی کا آ سکتا ہے, تو ہم کسی آپ کو آئے گا, میں تو چلی جاؤں گی پیچھے, آپ ہی کہہ رہے ہوں گے یار سارا. کوئی بے شک ایگزامپل کے ساتھ بھی بتائیں گے کہ جی دیکھیں فلانے برانڈ نے جو ان سے وہ ایموشنز ایسے اٹیچ کیے ہیں, تو ناٹ بیڈ جی, لوگوں کو سمجھ پڑی, مثال سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ہاں, مثال سے نو ڈاؤٹ آ جاتی ہے. کافی برانڈز ہیں جنہوں نے کافی ایموشنلی, کافی لائک برانڈ فار انسٹنس میں گوگل کی بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی پروڈکٹ اور سروس دیتے ہو, فیس بک کی میں بات کرتی ہوں شارٹ, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کر دی تھی نیو ایئر پہ, جہاں پہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ اپنی ایک گلمپس دیکھ سکتے تھے کہ اوور دا ایئر انہوں نے کون کون سی کی سب سے زیادہ لائک پوسٹ تھی. آٹومیٹکلی ایموشنز آ جاتے ہیں. جس بھی کمیونیکیشن موڈ پہ آپ تھوڑی بہت ریلیونسی شو کر لو گے نا, آپ کو لگے گا کہ یار یہ چیز میرے پہ بیسڈ ہے, میری پرسنل لائف پہ بیسڈ ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ آٹومیٹکلی اندر آ جاؤ گے. اب ایگزامپل میں لیتی ہوں, کوکنگ آئل کی لیتی ہوں. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے کوکنگ آئل برانڈز ہیں اس میں ایک چیز کامن ہے, وہ گھر دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاؤس وائف دکھاتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بیوی نے گھر لینا ہے, اور ہر بیوی نے نہیں, لڑکی نے گھروں میں خاوند بیچارہ پکا رہا ہوتا ہے, اس کا کیا گا. ایک ایڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں جی سامعین ایسے ایک ایڈ میں بھی آنی چاہیے چیز جس میں بیچارہ خاوند پکا رہا ہو. انشاءاللہ میں کہہ رہی ہوں اگلے 10 سال میں آپ یہی دیکھیں گے. مارکیٹنگ ٹرینڈ اسٹیگننٹ نہیں رہتے نا. اب ایون کہ سوسائٹی کے تھنکنگ کا اسٹائل لوگوں کا بدل جاتا ہے جی مارکیٹنگ کے اسٹائل سے, کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کو یہ ایڈ بھی نظر آئیں گے. خوفناک. تیار ہو جائیں سارے مرد تیار ہو جائے, کوکنگ سیکھ لیں. گڈ نیوز. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایموشنز ہیں الٹیمیٹ, آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان کی بھی لائف ہوتی ہے؟ جب آپ ایموشنز جو ان سے وہ کسی ایڈ سے جگا لیتے ہو یا مارکیٹنگ کے کسی ٹول سے جگا لیتے ہو, تو الٹیمیٹ وہ کچھ عرصے کے بعد تو ڈیڈ ہونا ہوتا ہے. ڈیڈ ہونا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. آپ ایک ایڈ کے اوپر یہ تو نہیں امیجن کر سکتے نا کہ سارے کے سارے جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ آپ ہی کو لیتے رہیں گے, ٹھیک ہے. یو فون کا ایک ایڈ تھا, بڑی مہربانی والا ایڈ تھا, ٹھیک ہے, اس نے لٹرلی لوگوں کو کافی زیادہ ویجیلنٹ کر دیا. دیٹ واز ویری ہلیریس, ویری نائس, ٹھیک ہے. پر اگین لائک اور بھی بہت برانڈس ہیں. آپ جب مارکیٹنگ کرتے ہو آپ آنکھیں بند کر کے کر نہیں سکتے ہو. آپ نے دیکھنا ہے آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں, باقی جو کمپنیز ارد گرد ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. جو چیزیں وہ بول رہی ہیں کیا آپ بھی وہی بول رہے ہو, تو آپ میں ان میں فرق کیا رہا بجا, اور آپ نے ہٹ کے کرنا ہے. ہٹ کے کرو گے تو ہٹ کے لگو گے. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ جی کوالٹی اتنی اچھی دے دو, یہی مارکیٹنگ ہے سب سے بڑی, کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ کوالٹی اتنی اعلیٰ ہو, بغیر کسی ایڈ کے, بغیر بینر کے, اور بغیر صرف ایک کھائے, ایک پہنے, ایک استعمال کرے اور اس کے بعد 10 کو بتائے, یہ والا ٹول کیسا ہے؟ ورڈ آف ماؤتھ کا ٹول ہے. میں اس پہ بلیو کرتی ہوں, میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتا, لیکن کافی چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ صرف اور صرف ٹی وی پہ ہی ایڈ دے دو تو وہ بھی غلط ہے. اگر آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہی کرتے رہو وہ بھی غلط ہے. آپ ورڈ آف ماؤتھ تو نو ڈاؤٹ ضروری ہے. اگر آپ میں ایڈس پہ ایڈس دیتی رہتی ہوں, ٹھیک ہے, اور میرا پروڈکٹ کی کوالٹی نہیں ہے, میرا پروڈکٹ بہت برا فلاپ ہوگا, وہ نہیں چلے گا. اور آگے کچھ بھی نہیں, وہ نہیں چل سکتا, چل ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. آپ کسی کو ایک دفعہ بے وقوف بنا لو گے, 2 دفعہ بنا لو گے, 3-4 دفعہ. اب کنزیومرز جو ہیں وہ ویل اویئر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. زمانہ آ گیا, وہ سو باہر تو سو بھی کر دیتے ہیں. صحیح 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 صحیح. یہاں پر تو نہیں ہے, بندہ سو ہو جاتا ہے. یہاں پر تو جو ہے نا کہ وہ استعمال کر کے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ کھانا کھانے سے, اور باقاعدہ ویسے میں تو اب نام نہیں لوں گا, ایک بہت بڑا برانڈ ہے کھانے میں اور اب آپ کیوں نہیں لے رہے, میرے پہ مجھے کہہ رہے آپ لے لیں. تھوڑی سی دل نہیں دکھانا, میں نہیں لوں گا, دل نہیں دکھانا کسی کا. اور اس میں ایسا ہوا کہ ونس میں نے جو ہے وہ ایک بڑا ایک ڈفرنٹ سا ٹرینڈ ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ گاڑی میں منگوا لیتے ہیں, اور اس کھانے کے بعد ٹریفل بھی آ جاتا ہے. تو وہ ٹریفل لکیلی میرے ساتھ یہ ہوا, لکیلی کہ میں نے کبھی ٹریفل نہیں کھایا کیونکہ مجھے وہ بچوں والی چیزیں نہیں اچھی لگتی. تو میرا جو سانا بیٹا وہ محسن اسے چھین رہا ہے, اور پتہ نہیں میرے خیال میں کیا آیا, میں نے اس سے چھین کے جیسے شرارت کرتے ہیں اس کو میں نے چک لیا. ابھی چکھا ہے تو میری زبان اور گلا سن ہو گیا اسی وقت. او کہ میں یہ کہاں پہ تھا, اب بس چھوڑ دو. اچھا اب میں نے کہا میں نے کافی لوگوں کو لے کے جانا ہے ان کے. اچھا اب نا اس کے بعد میں مطلب جو نا مجھے تھوڑی دیر کے بعد باقاعدہ طور پہ وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی, اور میں ہاسپٹل گیا, لیکن رات میری اتنی تکلیف میں گزری کہ جو میرے سارے نگلنے کے مسئلے ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو چکے تھے. اور اس دن مجھے پتا لگا کہ یار یہ تو توبہ خدا کی پناہ,
اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا خان, اور یہ کس قسم کی کوالٹی جو سی ہے یار یہ دے رہے ہیں, یعنی کہ کھانا کھا لو تو یار اس کے بعد آپ کی زبان سن ہو جائے. پھر بعد میں مجھے کسی اچھے کیمسٹ نے بتایا, اور جو فوڈ جو ہوتے ہیں اس میں جو کلرز یوز ہوتے ہیں وہ بڑے خوفناک یوز ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک دو بار اچھی مارکیٹنگ کر کے تھوڑی سی کمائی کر لیتے ہیں اور بعد میں سمجھتے ہیں دیکھو جی دیکھو ہم نے ڈھول بڑا اچھا بجا لیا. نہیں, میں اس چیز پہ ٹوٹلی میں نگیٹ کرتی ہوں, میں اگری نہیں کرتی. وہ مارکیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. مارکیٹنگ یہ نہیں ہے آپ ایک چیز بیچ دو. آپ چیز بیچنا مشکل نہیں ہے, وہ تو کوئی خرید لے گا, ٹھیک ہے, جاننے والی خرید لیتے ہیں, یو نو. مارکیٹنگ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے, آپ پہ ڈپینڈ کرے, آپ پہ ریلائی کرے اور بار بار آپ کے پاس آئے. بڑا اعلیٰ. اور یہی نہیں ہے کہ آپ صرف پروڈکٹ ہی مارکیٹنگ کرو, آپ کو اپنی بھی کرنی پڑتی ہے. الٹیمیٹ تو جون سا ہے وہ, اسے ہم اپنی بزنس لینگویج میں کہتے ہیں ویار مین دی ٹرسٹ. آپ نے ٹرسٹ کتنا کمایا, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بے شمار جو برانڈز ہیں اور بزنس مینز ہیں, میں نے ان سے پوچھا, انٹرویوز لیے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی اتنی ہے, یعنی لوگ ہم پہ ایک بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس کا کوئی پروڈکٹ آئے گا, اس کا کوئی آئیڈیا ہوگا, وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے لانچ کیا. Exactly. تو یہ مطلب اس کا ہمیں یہ تو پتا لگ گیا کہ ایموشنز کو آپ, اور یہاں پہ فیلنگز آتی ہیں, یہاں پہ فیلنگز, جہاں پہ آپ کسی کا ٹرسٹ گین کر لو, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ آپ کو ٹرسٹ کرے, بار بار آپ کے پاس آئے. اف ہی ہیز اینی پرابلم, کوئی ایشو ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ یہی سوچے کہ ہاں جی سارا یا کوئی اس طرح کا XYZ یہی سالو کر سکتا ہے, وہاں پہ آپ سکسیسفل ہو. اچھا ایک سوال آپ سے پوچھیں گے جو ہے بڑا پیور لیڈیز والا, کیونکہ لیڈیز سے پوچھ سکتے ہیں, اور سوال یہ کہ بے شمار جو سے نا وہ ڈریس کے برانڈز آتے ہیں اور بوتیک کھلتے ہیں, اور آئے دن جو سا میڈیا بھی دکھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اخباریں بھی دکھاتی ہے کہ جی فلانی ایکٹریسز نے فلانے نے جو سا وہ ایک برانڈ لانچ کر دیا ہے, لیکن ایگزیکٹ ایک سال بعد دیکھتے ہیں تو وہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا, وہیں پر ایگزیکٹ اسی جگہ پہ کون والی دکان کھل گئی ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم نے پوچھنا ہے, لیکن بریک تک یقیناً سامعین بھی ساتھ رہیں گے, اور میں چاہوں گا کہ ایک اعلیٰ قسم کی جو قوالی ہے نا وہ ہم سنیں. السلام علیکم, ویلکم بیک سامعین. ہم بات کر رہے تھے یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہے کہ نیا بوتیک کھلتا ہے اور اس کی بڑی اعلیٰ قسم کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, سارے رپورٹر سارے جو ان سے ٹی وی کیمرے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جی یہ ایک نیا بوتیک اور نیا اسٹائل کی جو سی چیز آ گئی ہے, اور ساری ایکٹریسز وہاں پر جو سی نا اس کو وہ پروموٹ کرتی ہیں اور اپنی دعائیں بھی دیتی ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں اللہ حامی ناصر ہو. اور ساتھ کمال یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ ایک سال کے بعد وہاں کون کی دکان کھل جاتی ہے. تو یہ آخر کون سی مارکیٹنگ ہے جس کو ٹی وی میڈیا بھی کر رہا ہے, لیکن وہ اس کے باوجود ایک سال مارکیٹ میں ٹک نہیں سکتا؟ کیا وجہ اس میں ہنسنے والی کون سی ریئلٹی ہے کہ نہیں؟ کافی چیزیں نوٹ کی ہیں میں نے, کبھی کوئی اس طرح کی چیز نوٹ نہیں کی کہ وہاں پہ کون کی دکان کھل گیا, کچھ ایسا ویسا. میں نے بہت سی دیکھی. میں نے رول بنا لیا کوئی بھی کون کی دکان ہو تو میں کہتا ہوں 1 سال پہلے یہاں بوتیک تو نہیں تھا, تو اس کی شور کہ آپ گھر میں بہت ایکٹیو ہیں, آپ کافی شاپنگ کرا رہے ہیں. مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا, میں اس لیے ہنس رہی ہوں. کمال ہو گیا نا. چلے جی اب ثابت ہو گیا اچھے خامند کا, تو کیا کروں گا. اوکے نائس. اچھا خیر آئی تھنک کہ دیکھیں مارکیٹنگ ایک بہت ہیوی ایک ورڈ ہے, ٹرمینالوجیز ہے, ہم اس کو ہر چیز پہ ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ٹی وی پہ ایڈ دے دیا, ہم نے اس کا کہہ دیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ہم نے بل بورڈ لگا دیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ورڈ آف ماؤتھ کر دیا مارکیٹنگ کر دیں. مارکیٹنگ اتنے کوئی ایزی چیز نہیں ہے, اس کی پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, اس پہ پھر پراپر امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں, ٹیمز کام کرتی ہیں, آپ لوگوں کو آؤٹ سورس کرتے ہو, 1 دن یا 2 دن میں نہیں ہوتا. اور سکسیس کی کوئی ریسیپی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایک بوتیک کھولتے ہو یا آپ کچھ بھی کھولتے ہو, اگر آپ کو پتہ ہے چل جائے گا, ایسے نہیں ہوتا, چل ہی نہیں سکتا. اگر آپ کوئی بہت اچھا میگا آئیڈیا بھی لے کے آتے ہو, ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک سم ٹائم, آپ کو ٹائم لگتا ہے. آپ کا جو پروڈکٹ ہے, آپ کا جو کمپنی ہے, وہ ایک بیبی ہے, آپ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ شروع میں بیبی پیچھے کی طرف رول کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو لاسز ہوں گے, یو شوڈ بی پریپیئرڈ. اکثر لوگ 80% لوگ وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ بیر ہی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. یعنی مارکیٹنگ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک بار نہیں, اسٹروکس ہیں, بار بار آپ کو لگانی پڑتی ہیں, اور مختلف جون سے سورسز ہونے چاہیے. ملٹیپل سورسز سے چلتے چلتے آخر کار جون سا ہے وہ آپ اچیو کرتے ہو. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے اور وہ بہت عرصہ چلتا رہا ہے, لیکن اس نے کچھ ایسا کیا کہ مارکیٹنگ چھوڑ دی, یا اس نے ٹیسٹ کر کے دیکھا کہ جی ہم ایک پروجیکٹائل ایفرٹ سے دیکھتے ہیں کہ شاید جون سا اتنے چل گئے ہوئے تب چلتے ہی جائیں گے. تو کیا ایسا ہوتا ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے مارکیٹ میں؟ ڈپینڈس کہ آپ کو ایگزیکٹ کے پروڈکٹ لائن آپ ایک اور لے کر آ رہے ہو, آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے. مارکیٹنگ تو نو میٹر واٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے.
ہاں اگر آپ کی منوپلی ہے ٹھیک ہے, آپ ہی کی ڈیمانڈ ہے, صحیح ہے, آپ کے علاوہ آپدا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں, صحیح ہے, تو وہ کچھ اس کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صحیح, ایک ہی سورس ہے. ہاں اگر ایک ہی چیز ہے آپ کو لوگوں کو ملنی ہے ایک طریقے سے ٹھیک ہے, وہ پھر کمپنی مارکیٹنگ ہی نہیں کرے گی, اس کو ٹھیک ہے. اکثر پاکستان میں نہیں کرتی, صحیح ہے, لیکن اگر آپ نے ٹاپ پہ رہنا ہے, اگر آپ نے وہ ٹرسٹ ریلائبلٹی فیکٹر بنانا ہے, وہ بانڈ بنانا ہے, وہ ٹرسٹ بنانا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ انسان کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہو نا, وہ ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, وہ کلائنٹ ہے, وہ جو مرضی ہے. تو اگر آپ نے بیسس پہ آنا ہے, اس کے قریب آنا ہے, تو پھر آپ کو پراپر مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. اور مارکیٹنگ کر کے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے پروڈکٹ بک جائے, پروڈکٹ جب بکے اس کے بعد آپ کی برانڈ لائلٹی تب بنتی ہے, جب کوئی گھر لے کے جاتا ہے برانڈ ایکوٹی تب آتی ہے. صحیح ہے. اب جو ٹاپ 500 فارچون کمپنیز ہیں, میں ٹاپ 10 کمپنیز جو ہیں ورلڈ کی, مائکروسافٹ کی بات کرتی ہوں, گوگل کی بات کرتی ہوں, وہ پوسٹ پرچیز پہ یقین کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ انہوں نے یوز کر لیا, یوز تو آپ لوگ اکثر کچھ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, ہم بھی بات کر رہے تھے کہ ٹرائی سب کچھ کرنا چاہیے. کلک کیا ہوتا ہے, ٹرسٹ کس کو کرتے ہو, کس کو ساتھ لے کے چلتے ہو اپنی لائف میں, کس کو وہ امپورٹینس دیتے ہو, وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. مگر اس پہ میں تھوڑی بہت ریسرچ ہلکی پھلکی کی تھی, وہ یہی ہوتا ہے موسٹلی جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں دے گیو اپ, ہار جاتے ہیں, وہ دے گیو اپ, دے لائک. اس کی کیا وجہ, یہ ہماری سوسائٹی میں دنیا میں ایسی ہے, پوری دنیا میں. اچھا, ہار جاتے ہیں, ہار نہیں جاتے, لائک ان کو ہوتا ہے کہ نہیں چلا یا رہنے دو, یا تو انہوں نے شروع میں اتنی ریسرچ نہیں کی ہوتی. دو چیزیں ہوتی نا, تو آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا. اکثر لوگ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہی نہیں ہے. آپ ایک چیز آفر کر رہے ہو, کیا اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے تھوڑا سی ورکنگ اور ریسرچ کروا لینی چاہیے؟ obviously کہ ہمارا کام نہیں ہے نا, ہمیں مارکیٹ میں جو اس کے لوگ ایسے موجود ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اور جو بائر اچھے ہیں, جو کنسپٹس آئیڈیاز دیتے ہیں, ہمیں ان کی ہیلپ لینی چاہیے. ہمیں ڈیفینیٹلی, اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو ہم کسی کی ہیلپ لیں. یہ نہیں کہ آپ ہیلپ ہی لو. آئی تھنک اگر آپ اپنی کمپنی کے لوگ ریسرچ کریں گے, ان کی انفارمیشن بڑھے گی, ان کی نالج بڑھے گی, وہ اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو بہتر جانیں گے, اور پھر بعد میں سرو بہتر کریں گے. کیونکہ آبجیکٹو یہ نہیں ہے بیچنا ہے, آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے بانڈ بنانا ہے. اچھا, یہ جو سیٹ کلچر ہے, سیٹ کلچر میں بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی نیا مارکیٹنگ گاڑی چھوڑو, مارکیٹنگ تو بڑی دور کی بات, کوئی نیا آئیڈیا لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر مارکیٹنگ کے سارے ٹولز کیا کہتے ہیں؟ فلپ کوٹلر کیا بولتا ہے یہاں پر؟ فلپ کوٹلر کو بیچارے کو نہیں پتا کہ پاکستان میں سیٹ کلچر کا اتنا ایشو ہے شاید, لیکن چیزیں بدل رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پاکستان کی بات کرتی ہوں. میں میپل لیف سیمنٹ میں ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے اگر دیکھا جائے تو سیگلز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, بٹ دے آر ویری نائس ان دا سینس, وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. انہوں نے ینگ لوگ ہائر کیے ہوئے, اینڈ ہی از سیئنگ کہ بھائی آپ لوگ آئیڈیاز لا کے دو. اینڈ ٹرسٹ می, انہوں نے اتنی آٹونومی ہمیں دی ہے کہ ہم ان کو نئے آئیڈیاز کرتے ہیں. ہی از ریڈی ٹو گیو اس دیٹ بجٹ, اور ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ایک مہینے میں ہم نے اس بجٹ میں کیا کیا کیا, اس سے مارکیٹ پہ امپیکٹ کیا ہوا ہے. اتنی آٹونومی تو کسی کو بھی نہیں ملتی. بہت اعلیٰ, یعنی ٹرینڈز بدل رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے ٹاپ پہ رہنا ہے, انہوں نے سروائیو کرنا ہے, نئے آئیڈیاز. اور یہ کافی کمپنیز کر رہی ہیں آہستہ آہستہ, کافی لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. اچھا, میں نے دیکھا, میں نے کارپوریٹ میں کام کر کے بھی دیکھا, گورنمنٹ سیکشنز میں ٹریننگ کا بھی کام کر کے دیکھا, کنسلٹنسی کا بھی. یہاں پر یعنی ٹیکنالوجی بک جاتی ہے اس ملک میں جلدی سے, لیکن جو کنسلٹنسی ہے نا وہ نہیں بکتی اتنی جلدی. یعنی لوگ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوتا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ, مطلب اگر سچ بول دو تو صرف گڈ لک کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اور وہ بھی بسا اوقات وراثتی ہوتا ہے, لیکن ان کی کوئی نہ کوئی جو ان سی جسے کہتے ہیں کوئی ڈگری ریلیونٹ ایسا نالج یا ایک سالڈ بیس ہونا جس پہ کھڑے ہو کے ڈیسیژنز لینے اور ماڈرن ٹرینڈز کو دیکھنا ہے, وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو آپ کیا سمجھتی ہو, یہ کنسلٹنسی کا کلچر اور مارکیٹنگ کے نئے آئیڈیاز کو عام کرنے کا کلچر کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ان کمپنی سے فار ایگزامپل ان کی بات کرنا جن کا کوئی ویژن ہو, جس کو میٹر ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. اگر ایک بندہ کہے کہ بھی میں پروفیشنلی سیٹسفائڈ ہوں, جو ہمارے اکثر اسٹیٹ کلچرز میں چلتا ہے, ہم جتنا کما رہے ہیں ہم خوش ہیں, وہ اپنے پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, گھر والوں پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کبھی کوئی ایفرٹ کرے گا ہی نہیں. صحیح. اینڈ ونس یو سے یو آر پروفیشنلی سیٹسفائڈ, یو آر پروفیشنلی ڈیڈ. اوکے, رائٹ. یہ بہت زیادہ ہے, ایسے بے شمار لوگ ہیں جی جو کہتے ہیں جی بس اب کافی ہو گیا, اور کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بتاتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے 60s کے دور میں بڑے امیر تھے اور یہ بڑے بڑے برانڈز ہمارے تھے لیکن ختم ہو چکے ہیں. اور پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے میرا, فار انسٹنس کہ میں کالج میں ہوتی تھی, آئی یوزڈ ٹو ونڈر کہ ہم پاکستان کی کوئی کمپنی ملٹی نیشنل کیوں نہیں بنی. کیا بات ہے, ریلف لارن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم مائکروسافٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا کیوں نہیں ایسا نام؟ وہ اس لیے نہیں ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے اتنا ہے, اور ہم ان چیزوں پہ انویسٹ ہی نہیں کرتے, ہم لوگوں پہ انویسٹ نہیں کرتے.
آپ کو لوگوں پہ انویسٹ کرنا پڑے گا جلدی. آپ اپنے امپلائیز پہ آپ کی جو پہلی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے نا, اوکے, دیٹ شوڈ بی یور امپلائیز. اگر وہ نہیں ہے, اگر آپ کے ٹارگیٹ مارکیٹ, اگر آپ کے امپلائیز آپ کی کمپنی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بلیو نہیں کرتے, دے آر ایونچولی گوئنگ ٹو لیو. اور اگر کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو کبھی بھی آفس, کمپنی, برانڈ کو نہیں چھوڑ کے جاتا, وہ اپنے مینیجر کو چھوڑ کے جاتا ہے جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے امپلائیز خوش ہیں. ٹھیک ہے, دین دے آر گوئنگ ٹو گیو دیئر میکسیمم. یہ جو یہاں پہ کلچر ہے نا کہ ڈانٹ دو, بےزتی کر دو, یہ کر دو, نیچے اس کو نیچے رکھو, آپ کبھی بھی آگے نہیں چلتے. اگر آپ ٹاپ لیڈرز کو دیکھیں, ان میں نہیں یہ چیز. اگر آپ چلے, میں کہتی ہوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, ہمارے رمضان ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کی ایگزامپل لیں, وزڈم کی بات کرتے ہیں, ہی واز اے گریٹ گیور. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی نوازنے والے, صحیح بات ہے. پھر میں باقی لوگوں کی ٹاپ لیڈرز کی بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے گیورز تھے. وہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ تو جیلسیز بڑی ہوتی ہیں, لیگ پولنگ ہوتی ہے, یار یہ جو چھوٹا میرے نیچے کام کر رہا ہے نا, یہ کام زیادہ کر رہا ہے, یہ اوپر والوں کو پتا چل گیا, میں تو گیا. اور وہاں پہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یہاں پر. تو ہر جگہ یہاں جب یہ آ جاتا ہے نا, آپ سکسیسفل نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اس چھوٹے کی ہیلپ کرو, اس کو گرو کراؤ, آپ یہ نہ سوچو کہ آپ سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو. یہ نہیں آپ اس کے آگے چلو یا اس سے کہو کہ وہ پیچھے ہے, کچھ بھی, اس کے ساتھ چلو, ٹیم کے ساتھ چلو. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی لیڈر کو پیدا کرتا ہے, ایک لیڈر کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اصل تو ایک لیڈر ہوتا ہے. تو یہ دیکھا کہ بہت سی کمپنیز جب ایک لیڈر ان کا چلا جاتا ہے, یا ایک ایسا بندہ جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے, پروفیشنل لائف یا کسی بھی طرح, تو اس کے بعد کمپنی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے لیڈر پیدا ہی نہیں کیا ہوتا. ایسا ہے نا, ایٹ ٹائمز ہوتا ہے. اگر کچھ سکسیشن پلاننگ اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ ٹرمز میں, کہ جی آپ نے ایک بندے پہ اتنے آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, آپ نے سوچا ہی نہیں کہ ون فائن ڈے اگر یہ چلا جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بھی پلاننگ میں آتا ہے. پر یہ ایچ آر چیز آ جاتی ہے. صحیح ہے. لے جی, ہم ایک بریک پہ جانے سے پہلے سوال پھر اٹھا دیں گے. اور سوال جو سا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو کسٹمر کیئر ہوتی ہے اور کسٹمر کیئر مینجمنٹ ہے, CRM جسے کہتے ہیں, اس میں مارکیٹنگ کے کیا کیا ٹولز ہیں اور کسٹمر کیئر کتنی ضروری ہے, اس کی بات ہم بریک کے بعد کریں گے. ویلکم بائی, قاسم علی شاہ, منزل کا مسافر, اور ہمارے ساتھ ہیں سارہ زبیر. سارہ, ہم بات کر رہے تھے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کی, اور کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مطلب جو سا نا لوگ سوچتے ہیں کہ بیچنا ہی کافی ہے, اور بیچنے کے بعد جو سا ہے وہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. جب وہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا, تو یہ کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کا جو کنسپٹ آیا, ایون کہ اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, میں نے کچھ اٹینڈ بھی کی ہیں, تو کیا کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ واقعی افیکٹو چیز ہے؟ اسی کے اوپر تو آپ کی پروڈکٹ کا سروائیول ہے, وہی تو امپورٹنٹ چیز ہے. وہاں پہ ہی تو آپ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہو باقی کمپنی سے اور اپنی کمپنی سے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر ہی تو برانڈ لوئلٹی بنتی ہے, وہاں پہ ہی تو ٹرسٹ آتا ہے. اگر وہی نہیں ہے اور اگر صرف بیچنے پہ ہی ہے تو آپ کا تو پروڈکٹ فوراً ہی گر جائے گا. اگر آپ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ فوکس کریں گے, آپ کوالٹی پہ بھی کریں گے, کیونکہ آپ کے لیے وہ ریلیشن شپ جب بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو ریلیشن شپ امپورٹنٹ کب ہوتا ہے, وہ تب ہوتا ہے نا جب ایک کلائنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جو پیسے دے رہا ہے اور آگے سے جو چیز لے رہا ہے وہ چیز کی ورتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو پیسے دے رہا ہے. اور وہ جو ٹرانزیکشن ہے اس میں ایک اس کو انتھوزیازم ہونی چاہیے, خوشی ملنی چاہیے, سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. اگر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے نا تو آپ کا کام گیا. صرف اس نے پیسے خرچے اور وہ الٹا جو سا کمائی کی بجائے آپ کا نقصان ہو گیا. تو میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ویسے اب ہم ایک سیمنٹ کمپنی ہے, لیکن اس چیز پہ فوکس کر کے ہم لوگوں نے کال سینٹر نکالا تھا. ہمارا کال سینٹر ہے 24/7 ایکٹیو لائف. دس از ویری امپورٹنٹ. کسی کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ CRM جو ہے اس میں آپ کے اپنے پارٹنرز بھی آپ کو کال کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ہم صرف اور صرف کلائنٹ کو ہی فوکس کرتے ہیں, کسٹمر کو ہی کرتے ہیں. آپ کے پارٹنرز, آپ کے شیئر ہولڈرز, جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو لوگ آپ جن کا بزنس آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, بزنس ٹو بزنس کی بات کرتے ہیں, وہ بھی کال کر سکیں. بڑا اعلیٰ ویسے یہ تو کنسپٹ جو بڑا ٹرینڈ چینج ہوا جی. CRM کے جہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کمپنی سمجھتی ہیں اور CRM کی ٹریننگز کرواتی ہیں اور CRM کے حوالے سے سیریس ہوتی ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ کمپنی لازمی گرو کر جاتی ہے. الٹیمیٹ جو سا اس کے جو سا وہ پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ جو کلائنٹس بنتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا, یہ اب سوال بالکل نہ ہٹ کے میں کروں گا اس حوالے سے, آپ کے مطابق ایک اچھی کمپنی جو سی ہے
اس کے جو سارے امپلائیز ہیں ان کا مورل کیریکٹرز بھی میٹر کرتے ہیں. بہت میٹر کرتے ہیں, بہت میٹر کرتے ہیں. آپ ایک کمپنی میں دن گزارتے ہو, دوپہر گزارتے ہو, شام گزارتے ہو, رات کو تو آپ اکثر سو نہیں جاتے ہیں نا اکثر. تو اگر وہاں پہ آپ ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہو اور اگر وہاں پر ہی آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو وہاں پہ آپ کسی کو ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, آپ سکون میں نہیں ہوگے. اگر آپ کے یہاں ارد گرد پالیٹکس بہت زیادہ ہو رہی ہوگی تو آپ خوش نہیں ہوگے. جب آپ خوش نہیں ہوگے آپ کی ورک پہ امپیکٹ آئے گا, الٹیمیٹلی کمپنی پہ امپیکٹ آئے گا. کہ جن لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ نے ہائر کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ آرام سے کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ نے ان کو انوائرمنٹ دینا ہے. آپ کو یہ پالیٹکس یہ سب چیزوں کو ختم کرنا ہے. ویلیوز یہاں پہ آ جاتی ہیں. ویلیوز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ دا میکسمم آؤٹ آف یور پیپل یو ہیو ٹو گیو دیم دا میکسمم, اسپیشلی انوائرمنٹ, کمفرٹ. یو ہیو ٹو پیمپر دیم, وہ بھی آپ کو ٹرسٹ کریں, ایک دوسرے کو ٹرسٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ آگے پیچھے لڑائی شڑائی کچھ بھی اس طرح کا ہو. اچھا, آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی کمپنی جو سی ہے اس کی ٹاپ مینجمنٹ میں وہ سچ اور وہ مورلز نہیں ہیں, لیکن نیچے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سب سے کہ یار بڑا مورل اسٹرانگ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ ٹاپ مینجمنٹ میں نہیں. اچھا, ٹاپ مینجمنٹ لیکن وہ نیچے ڈیمانڈ کرتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں کلچر ہے بیٹا نماز پڑھا کرو, تو ابا جی خود نہیں پڑھے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے دیکھا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے, شاید غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہے نا. ایسا اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ فار ایگزامپل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں. آپ یہاں پہ کوئی سسٹم یا رول فوراً امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ایک بندہ ایک انسان ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور امپورٹنٹ ہے کہ جو ویلیوز مورلز یہ ٹریکر ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اوپر ٹاپ مینجمنٹ میں ہوگا تو مینیجر بھی کرے گا. اگر آپ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا اور وہ مینیجر سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ کام کرے, وہ جیسی جائے گا مینیجر بھی چلا جائے گا, وہ انسپائر نہیں ہوگا, وہ ایک لیڈر کو نہیں بنائے گا, وہ خود لیڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے اپنے جو آپ کے بیسکلی جو انڈر لوگ کام کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو شو دیم کہ آپ کتنی ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ اتنی ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہو آٹومیٹکلی بندہ خود ہی کرے گا, دیکھ کے وہ بھی کرے گا. یو نو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. تو ٹریگر ڈاؤن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شارٹ کٹ از ناٹ فار اینی ون, اور اسپیشلی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے پیپل لک ایٹ دیم. اگر آپ لیٹ آ رہے ہو تو اپنے جونیئر کو نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں لیٹ آئے ہو, ٹائم پہ آیا کرو. ہاں نہیں ہو سکتا, کاش ہو سکتا ویسے. نہیں ہوتا ایسا ہوتا نہیں. اچھا, یہ آج کی مارکیٹ میں آپ سب سے اچھا مارکیٹنگ آئیڈیاز کسی بھی کمپنی کا نام لے کے بتا سکتی ہیں, کس کمپنی کے مارکیٹنگ کے آئیڈیاز آپ کو بڑے اپیل کیے, جسٹ مارکیٹنگ ٹولز کے اعتبار سے دیکھیے گا اس کو. مجھے اوکے فائن, اس وقت تو مجھے اپنی کمپنی یاد آ رہی ہے لیکن وہ کچھ زیادہ ہو جائے گا. کافی کمپنیز ہیں ان دا سینس جس کمپنی نے CRM پہ فوکس کیا ہے, جس کمپنی نے ریلیشن شپ اسٹرانگ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کمپنی مجھے اپیل کی ہے. ٹھیک ہے. جس کمپنی نے کمیونٹی کے لیے کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ اب لوگ کیا کریں, لوگ فار ایگزامپل ٹی وی پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. ایک ایئر ٹائم 1 منٹ کا کتنی کاسٹ کرتی ہے, 1,50,000. اور اگر آپ 1,50,000 کسی اور پہ انویسٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کمیونٹی پہ تھوڑا بہت کر رہے ہو. لائک ایسی کمپنیز ہیں جہاں پہ 1 منتھ کا ان کا جو بجٹ ہے, میں دیکھ رہی تھی, میں شاک ہو گئی تھی. وہ ایڈورٹیزمنٹ میں ڈال رہے ہیں اور 5 ملین روپیز 50 لاکھ وہ ایڈز میں جا رہا ہے, اور وہ کہاں جا رہا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے. اگر آپ اس میں سے 5 لاکھ میں بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کر دیتے ہو, کسی کی بہتری کر دیتے ہو, وہ آپ کے برانڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہے پرسپشن وائز, اور آپ کے امپلائیز میں خوشی بھی آتی ہے, اور ایک سائیکل بن جاتا ہے. وہ غائب نہیں ہوتا. ایئر ٹائم تو غائب ہو گیا نا, اس میں نہ پروڈکشن کاسٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا گیا. آپ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی, تو کوئی پھر اس پہ آئیڈیاز بتائیے گا. مثلا 2-4 کے بتا دیں ہمیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس لیے سننا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً اس کو بزنس مینس بھی سن رہے ہیں, اور یہ آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمیں صرف ایک ٹی وی پہ ایڈ چلانے کے بجائے ہمیں کوئی سروس دینی چاہیے سوسائٹی کو. اور آپ کوئی آئیڈیا بتائیے گا. ہاں ڈیفینیٹلی, ایسی کوئی بات نہیں کہ میں چھپا رہی ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں بتا دیں, لیکن نہیں, اٹس اوکے, میں بتا دوں گی. بتاؤ. آئی تھنک کہ سروسنگ کی ہم بات کریں تو اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام یور کمپنی فرسٹ, ٹھیک ہے. ہم بجائے لوگوں کو دیکھیں گے جی بلوچستان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے, یا ادھر جانے سے پہلے آپ پہلے یہ دیکھو کہ آپ کی کمپنی میں آپ کے گارڈنرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گارڈز اتنے لوگ ہیں, ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی اپنی بڑی پرابلمز ہوں گی, بیچارے 5,000 6,000 10,000 میں 10 لوگوں کی فیملی ہوتی ہے, اور ہم لوگ جاتے ہیں ایم عالم اینڈ ہم لٹرلی
اڑا کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کی ٹریننگ پروگرام کر سکتے ہو. ان کی جب آپ ٹریننگ پروگرام کریں گے, آپ گرومنگ کی ٹریننگ پروگرام کریں. فار ایگزامپل وہ گروم اچھے خاصے اسپیک اینڈ اسپین اگر لگتے ہیں, ان سے الٹیمیٹلی آپ ان کی کمیونیکیشن اسکل ڈیولپمنٹ اس پہ بات کر, ان کے سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ایک اس لیول تک پہنچ جائیں کہ اب ریپرزینٹیبل بن جائے. بائی دا ٹائم کوئی باہر کا بندہ آپ کی کمپنی میں آتا ہے, وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک برانڈنگ ہی ہے. ٹھیک ہے, ان کو لگے گا یار اس کمپنی کا اسٹارٹنگ فرام اے ٹو زی ایوری سنگل پرسن اسپیک اینڈ اسپین. اور پھر آپ کو اگر برانڈنگ پہ آپ کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں یو نو باریکیاں ہیں, آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پھر جب ہم ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف اور صرف ایک ٹیم, مارکیٹنگ ٹیم, ایچ آر ٹیم نہیں آتی. وہاں پہ آپ کا آئی تھنک سویپر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جن کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. ہر بندے کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ ہے. تو آپ اس پہ انویسٹ کرو, آپ اس کو آگے بڑھاؤ. آپ اس کے بچوں کی چلو آپ ایجوکیشن فری کر دو, وہ آپ کی کمپنی میں اس طرح کام کرے گا, دل لگا کے کام کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. اگر آپ کا پھر کوئی پارٹنر ہے کمپنی کا, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا کوئی ڈسٹریبیوٹر ہو گیا, کچھ ہو گیا, آپ نے اس کا فائدہ سوچ لیا کسی طریقے سے, وہ آپ کے لیے آگے, وہ آپ کا وہ بھی ٹارگیٹ آڈینس ہی ہے نا. آپ اپنی کلائنٹ کو اسی کے تھرو مل رہے ہو, لیکن اینڈ میں کلائنٹ کے پاس صرف اور صرف پروڈکٹ نہیں جا رہا, اس کے پاس اور بھی کافی چیزیں جا رہی ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ فیلنگز جاتی ہیں, اور اگر وہ پروڈکٹ ان ہاتھوں میں جائے اور وہ فیلنگز ہی ساتھ ساتھ ٹرانسفر ہوں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں کھانا پکانے والے جو ساری ہماری نانی دادی کہتی تھی کہ اس میں ایک میرے ہاتھ کا ذائقہ بھی ہے, یعنی کہ ان چیزوں کا ذائقہ بھی ہے اور ایک میرے ہاتھ کا ذائقہ بھی ہے جو میں نے پکایا. تو الٹیمیٹ میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ سروسز دیں گے اپنے امپلائز کو, اور بالخصوص ان امپلائز کو جو گارڈز ہیں اور پیونز ہیں اور ٹی بوائز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, تو یقینی بات ہے اگر مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے کام میں برکت بھی پڑ جائے گی. میں نیسلے کی ایگزامپل لیتی ہوں. اب نیسلے نے انڈیا میں کیا تھا, نیسلے انٹرڈ انڈیا 1970s اور سو, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک گاؤں تھا جہاں پہ نہ الیکٹریسٹی ہوتی تھی, پانی نہیں تھا, اسکولس کچھ نہیں تھا, بہت برے حالات تھے, پاورٹی سے وہ گاؤں ڈوبا ہوا تھا آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ نیسلے ٹیم نے اس گاؤں میں انویسٹ کیا تھا. انہوں نے ان فارمرز کو ایجوکیٹ کیا, اور ان کی جو گائیں تھیں وہاں انہوں نے انہی کو ویکسین اور انہی کی ہیلتھ پہ ٹریننگ اور سب کچھ. اور ایونچولی آفٹر 4-5 ایئرس جب انہوں نے ان فارمرز پہ انویسٹ کیا, وہ وہاں سے انہوں نے دودھ لیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان پہ انویسٹ بھی کریں, ٹرین کریں, اور اس سے لائک را مٹی سارا اپنا جو سپلائی ہے وہ بھی انہی سے لے رہے تھے. ایک سائیکل ہو گیا, اس سے نیسلے کو فائدہ ہوا, اس سے اس گاؤں کو فائدہ ہوا. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے, اس سے برانڈ ایکوٹی بڑھ گئی. بہت اعلیٰ. اس سے جس بندے کو پتا چلا کہ جی ہم جو دودھ لے رہے ہیں یہ تو اپنا سپلائی تک جہاں سے ان کو ملتا ہے, اس کوالٹی کنٹرول ان کی اتنی زیادہ ہے کہ اسکریچ سے ساتھ دیکھ رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. اور وہ یقیناً بزنس کتنا ملا ہوئے گا, کتنا گرو کیا ہوئے گا اس کی. اور آپ سوچیں اب وہ جو گاؤں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک نہیں, انہوں نے پتہ نہیں کتنے گاؤں ایکوائر کر لیے. اور 70,000 فارمرز جو ہیں وہ نیسلے کے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں. وہاں پہ الیکٹریسٹی بھی ہے, وہاں پہ اسکولز ہیں, ان کے بچے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں کہ آپ دیتے رہو, دیٹ از فلنٹرافی, کہ آپ دیتے رہو, آنکھیں بند کر کے دیتے رہو. اس لیے کہ آپ دے رہے ہو لیکن ان ریٹرن آپ کو ریٹرن آتا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اسپینڈ کرو گے میں دوں گا, لیکن اگر اسپینڈ کرنا ہی ہے تو ان پہ کرو جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بجا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کسی نے اگر بھوک لگی ہے, مچھلی مانگ رہی ہے اور آپ نے پکڑ کے کھلا دی, یہ بڑی بات نہیں. آپ نے اس کو سکھا دی, اگر ایک مچھلی پکڑنی سکھا دی ہے تو وہ ساری زندگی محتاجی سے آزاد ہو جائے گا اور وہ سرو کرتا رہے گا. الٹیمیٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ فار ایگزامپل میسنس کو ہم کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں. اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ڈیسیجن میکر اس طرح نہیں ہوتے, نہ وہ اپنے گھر بناتے ہیں. اور ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنی ہیلتھ اور سیفٹی پہ بھی فوکس کرو. کہ اب میں سکندرآباد جاتی ہوں ہر مہینے, 7-8 دن وہاں پہ گزارتی ہوں, اور ہم کو یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. مگر وہ جب اپنی ہیلتھ اور سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے وہ چیز ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں اس کو زیادہ ڈسکرائب کرنے کے لیے. یا تو میں دے دوں 5,000 روپے کسی مستری کو کہ جاؤ جا کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, یا تو میں اس بندے کو اس کی سیلف اسٹیم اس طرح بڑھا دوں, اس کے سافٹ اسکل ایسے کر دوں کہ نو میٹر واٹ اپنے گھر کا سربراہ تو وہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھے گا, اپنے بچوں کو پڑھائے گا,
جو اپنی پوری چیزیں لائف سائیکل اپنی فیملی کا چڑھائے گا, میں وہ نہیں چلا سکتی. میں شاید ایک دفعہ جا کے پیسے دے کے آ جاؤں, ختم. لیکن اگر آپ اس بندے کو اس طرح سے اس لیول کا بنا دو, اتنا اسٹرانگ بنا دو, اتنا قابل کر دو کہ اپنے پورے خاندان کا, اپنی جنریشنز کا خیال رکھ سکے, تو وہ آئی تھنک وہ ہے ایک پراپر چیز, وہ ہے نا. تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کے بہت اگینسٹ ہوں جو ہم فقیروں کو پیسے دیتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, گورنمنٹ کا بھی مزاج نہیں ہے, چیزیں بانٹتی رہتی ہے اس طرح کی. ادھر میں بالکل نہیں جاؤں گی. میں آپ سے پوچھوں گی, آپ چپ ہو جائیں گے. وہ جو ان سے نا کمال ہوتا ہے, ٹور کے بندہ خود رک جائے نا. یہ آپ ایگزیکٹلی آپ نا تھوڑے سے ایسے کر رہے ہیں میرے ساتھ. چلیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے ہم جو ان سے جو مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں, وہ نئے نئے آئیڈیاز جو ان سے ہیں وہ پک کرنے کی کیا کتابیں کافی ہیں, یا ہمیں لوگ جو ان سے اور اسٹوڈنٹس کو جو ان سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ نئے آئیڈیاز لے کر آئیں اور ہم آئیڈیاز کمپٹیشن کریں. اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کو واپس آتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, منزل کا مسافر. اور آج اتنی زبردست ہم باتیں کر رہے ہیں سارا زبیر کے ساتھ, مارکیٹنگ کے حوالے سے, CRM کے حوالے سے, اور اسپیشلی جس سیگمنٹ کو ہم نے بڑا اسپیشلی پلان کیا تھا کہ وہ مورل ویلیوز جو ان سی ہیں سسٹم میں ضرور ہونی چاہیے, ادارے میں ضرور ہونی چاہیے, کاروبار میں ضرور ہونی چاہیے, تاکہ A to Z جو ان سا وہ سسٹم ہے وہ بذات خود ایک کمپنی جو ان سی ہے, اس کا نام, اس کے امپلائیز, وہ بھی مارکیٹنگ کا ایک سورس بن جائے. اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ جو نئے آئیڈیاز ہیں, بالخصوص مارکیٹنگ کے جو لیٹسٹ ٹرینڈز آ رہے ہیں دنیا میں, اور مارکیٹنگ جو ان سی ہے وہ ایک بہت بڑا ٹول بن چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ نئے آئیڈیاز پھر کہاں سے لائے جائیں؟ اچھا, میں اپنا MBA کر رہی تھی اور آئی یوزڈ ٹو آسک دس کوسچن فرام مائی سیلف, ٹھیک ہے, کہ میں پاکستان میں ہوں, میں نے جاب بھی پاکستان میں ڈھونڈنی ہے, کام بھی پاکستان میں کرنا ہے. میں اپنا BBA اور اپنا MBA جو پورا کیا ہے وہ میں نے امریکن ریسرچ بیسڈ بکس کے اوپر کیوں کی ہے. آئی مین اف آئی ٹاک اباؤٹ کاٹلر, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, کوئی فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ مارکیٹ بہت ایڈوانسڈ مارکیٹ ہے. اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کچھ اور ہے. وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ انٹائرلی اور ہے. یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پینیٹریشن 2.6 ہے, ٹھیک ہے, اور ہم وہ چیزیں ان پہ چیپٹرز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ نا لائک دس از ایکچولی فوڈ فار تھاٹ. یہ بہت بڑا سوال ہے. ہاں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ کیسے, مطلب ہم نئے آئیڈیاز کہاں سے لائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو, آئیڈیاز کمپٹیشن کروانے چاہیے یا پھر ہمیں جو ان سے وہ بچے لینے چاہیے؟ کیونکہ بچے جو ان سے نا یونیورسٹیز کے, کالجز کے جو ماسٹرز کر رہے ہیں, MBA کر رہے ہیں, ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, انہیں کو پک نہیں کرتا. تو کیا انہیں ہمیں لینا چاہیے, یا پھر جو بڑے بابے ہو چکے ہیں اسی کام میں انہیں کو لا کے تو پھر وہی گھسا پٹا آئیڈیا چلانا چاہیے؟ آئی تھنک کہ آپ کو ینگ بلڈ پہ انویسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ بابے کو لیں گے, ٹھیک ہے, یا بڑے کو, تو پرابلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ نا وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ نے کچھ ہٹ کے کرنا نا, آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو کہ آپ نے ایکسپیرینسڈ بندہ نہیں لینا. جو ایکسپیرینسڈ بندہ ہے نا وہ باؤنڈریز کے اندر ہو کے سوچے گا کہ یہ رولز ہیں, یہ ریگولیشنز ہیں. ہاں, آپ کو تھوڑا بہت فرق آبویسلی پڑتا ہے, لیکن وین آئی ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز, نیو تھنگس, کریزی تھنگس, تو یو فرسٹ آف آل ہیو ٹو انویسٹ آن ینگ پیپل جو پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, آپ ان میں انویسٹ کرو, ٹھیک ہے, اور اس کو آگے لے کے چلو, تو پھر یو کین کم اپ وتھ سم تھنگ ریئلی کریزی اینڈ دین بلیو آن دیم ایز ویل. یہ کہا جاتا ہے کہ جی مینجمنٹ میں بے شک پرانا بندہ لے آئیں کیونکہ اس نے تو مینج کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام کرنا ہے, لیکن آئیڈیاز اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ینگ لوگ ہونے چاہیے. صحیح ہے, مکس اینڈ میچ ہونا چاہیے. ہر بندے کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. میں ایسے کافی لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے وہ 4-4 گھنٹے ہو کے کھڑے ہو کے ایسے کر کے چلے جائیں گے کہ آپ پریشان ہوں گے, اس نے کیا کوئی انرجی ڈرنک پی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اینڈ دین آئی نو پیپل جو 18 ایئرس کے ہیں اور وہ بیڈ سے نہیں اٹھتے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ جو بندہ فرسٹ آف آل لے رہا ہے, ریکروٹ کر رہا ہے, وہ پیشن دیکھے, وہ کریٹیوٹی دیکھے, اور اس بندے کو ہائر کرے جس کی کوئی زندگی ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ نرڈی بندے کو لو, بک وارم کو لو, ٹھیک ہے. آئی پرسنلی تھنک کہ if you have 3 GPA, 3.2 GPA, even 2.9 GPA, ٹھیک ہے, as far as you have life, you know how to live your life, you can bring life to your company. اوکے, بہت اعلیٰ. یہ تو ویسے جو ہے نا میرا خیال ہے لکھ کے لگا لینا چاہیے کمپنی میں. آئی ڈونٹ نو میری کمپنی والے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. اس کو تو ریپیٹ کرو نا تاکہ جو ہے نا کئی لوگ دوبارہ نوٹ کر لیں. یہ ہے لیو یور لائف, ایگزیکٹلی. اور یہ آپ کا جو ٹائم ہے نا پھر کبھی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. کمپنی بھی یہ چیز سوچے سمجھے, جو اس کے امپلائیز ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ لٹرلی گھر چھوڑ کے آئیں کہ یار ہم نے کمپنی میں جانا ہے. کیوں ہی ایسا ہو سکتا ہے؟
آئی ٹیک ایگزامپل آف گوگل. اوکے فائن, مے بی آئی ایم تھنکنگ ہائی, میں بہت دور اونچا سوچتی ہوں, مگر شاید میں سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے سلائیڈز رکھی ہوئی اپنے آفس میں, انہوں نے جم رکھا ہوا ہے, انہوں نے بیڈز رکھے ہوئے, سلیپنگ نیپس رکھے ہوئے, فلیکسیبل ٹائمنگس کیے ہوئے. اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے کتنے سالوں سے اس نے مائکروسافٹ کو بیٹ ایسے کیا ہے جیسے کسی اور نے نہیں کیا. صحیح بات ہے, ٹاپ 10 برانڈ میں آیا ہے. صحیح بات. تو آپ اپنے امپلائیز کو ایسا انوائرمنٹ دو اور برنگ لائف ٹو اٹ, ٹھیک ہے, وہ انجوائے کرے. لوگ آپ کے ایسے ہیں جو مومنٹس انجوائے کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ, ٹھیک ہے. آپ نوکری کرتے ہو بیکاز یو وانٹ ٹو ارن اے لیونگ, ناٹ ٹو ڈسٹروائے ون. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو انجوائے کرو زندگی, اللہ کا شکر ادا کرو. بہت اعلیٰ. یعنی کہہ لیں نا ہم آج پھر یہ اس کے ساتھ اختتام بھی چاہیں گے نا اس جملے کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس پیشن والے لوگ ہیں تو آپ زندہ ہیں, آپ کی کمپنی زندہ ہے, اور اگر آپ کی کمپنی زندہ ہے تو یقین کیجیے گا آپ ڈلیور بھی کریں گے. یعنی کمپنی میں پیشن جون سا ہے اور نئے آئیڈیاز ان کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, خوش رہیں اور اپنے مومنٹس کو انجوائے کرنا سیکھیں. اور اسپیشلی بزنس مینس کو تو یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کائنڈلی اپنی ہیلتھ کا بھی سوچا کریں, پیسے نہیں کمانے ہوتے. نہیں, اگر آپ اپنی ہیلتھ کا نہیں سوچیں گے تو اپنے ساتھ والے لوگوں کی بھی ہیلتھ کا نہیں سوچیں گے بجا. اور بالخصوص یہ میں کہوں گا تمام بزنس مینس کو کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کا بھی ضرور سوچیے. آج یہ مانا جا چکا دنیا میں کہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ سفوکیٹڈ ہو جاتے ہو اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے اور بڑے رکے ہوئے ہو تو یقین کرو کمپنی بھی گرو نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں, آپ کے کاموں میں, آپ کی ٹیم میں نظر آئے گا کہ یار جو لے کے چلنے والا ہے وہ بڑا رکا ہوا شخص ہے. تو چلنے والا ہی چلنے والی کمپنیز کو لے کے چل سکتا ہے, ایسا ہے نا. آئی تھنک کہ آپ کو خوش رہنا چاہیے, خوش رہو, جو مرضی ہو جائے, اپنا بیسٹ دو, بیسٹ ڈلیور کرو. اگر اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو آپ اپسیٹ نہ ہو, وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریزلٹ سے شاید آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بچایا ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم لوگ ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ آپ محنت کرو گے, میں آپ کو اس کا پھل دوں گا, اور وہ کہیں سے بھی دے دے گا, اس کے خزانے میں کمی کہیں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو اس پہ یقین کرو, چلتے جاؤ, زندہ رہو, خوش رہو, دیٹس اٹ. سارا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا زبردست ہمیں ٹائم دیا, کوالٹی ٹائم دیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ پروگرام سننے والے تو جون سا نا انہوں نے کہا ہونا ان کی لائف میں ایڈیشن ہو گئی, ان کے بزنس میں ایڈیشن ہو گئی. مجھے فیڈ بیک آتی, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتے ہیں جی میری کمپنی کو ایک اچھا آئیڈیا مل گیا اور ایک بالکل ہٹ کے بات تھی جو مجھے کوئی نہیں سمجھا سکا, اور میں یقین سے کہوں گا آج سارا نے سمجھا دی. سارا اگلے ڈیز میں انشاءاللہ ایک اور پروگرام بھی آپ کے ساتھ کریں گے. آپ کے آئیڈیاز مجھے بہت اچھے لگے ہیں. سلامت رہیے گا جی, سننے والے سارے آپ کے لیے بہت سی دعا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آسانیوں میں رکھے. اپنی عید میں ان کو بھی شامل کیجیے گا جن کی عید گزارنا مشکل ہوئی ہوئے, اور وہ لوگ بھی جن کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے لیکن ان کی عید جو ان سی ہے اس تھوڑی سی ہیلپ کے بغیر جو ان سی مزے کی نہیں بن رہی, ان کی عید مزے کی بنا دیجیے. یقین کیجیے گا ان کی دعاؤں سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت رہیے, اللہ حافظ. سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت رہیے, اللہ حافظ. سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت رہیے, اللہ حافظ. سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت رہیے, اللہ حافظ. سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت رہیے, اللہ حافظ. سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت رہیے, اللہ حافظ. سے آپ کی بھی عید مزے کی ہو جائے گی. سلامت